الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی یا میری بہن اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کو ہر پریشانیوں سے بچائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ مولا کائنات مولا امیر مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، مولا کا فرمان ہے کہ تم کبھی بھی کسی کی طرف یوں مت کرنا، کیوں کہ ایسا کرنے سے ایک انگلی تو اس کی طرف جاتی ہے، یہ 3 انگلیاں تمہاری طرف آتی ہیں کہ تم اپنے آپ کو دیکھو۔ انسان اس میں ایک بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا جو مولا نے سبق دیا ہے امت کے لیے، کہ تم کسی کی طرف جو ہے ہاتھ نہ اٹھاؤ، تم اپنے آپ کو دیکھو۔ اپنے انسان جب اپنے آپ کو دیکھے گا تو اس کی ایک بہت بڑی جو ہے اس میں ایک رہنمائی پیدا ہوگی کہ بجائے دوسروں کو دیکھنے کے، کیونکہ انسان اکثر اوقات دوسروں کے صرف عیب ڈھونڈتا ہے، ان کے جو ہے ان میں عیب ڈھونڈتا ہے، ان کی غیبتیں کرتا ہے، ان کی چغلیاں لگاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس میں اچھا ہوں اور دوسرے سب برے ہیں، تو اس میں پھر بہت بڑے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ کسی بھی انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکمت رکھ دی، کوئی راز رکھ دیا، اور انسان جو ہے اگر نہ سمجھ سکے تو اس لیے دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے ساری رات شب بیداری کی ہو؟ شب بیداری یعنی وہ رات میں جاگا ہو، عبادت کی ہو۔ تو جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں نے شب بیداری کی ہے۔ تو ایک آقا کے غلام نے دیکھا کہ میں نے تو رات کو دیکھا تھا کہ جناب سلمان فارسی سو رہے تھے، لیکن ایک دم پھر وہ رجوع ہوئے کہ نہیں، اس میں میری آنکھ دھوکہ کھا گئی ہوگی، جناب سلمان فارسی غلط نہیں بول سکتے۔ اب جس نے زبان سے کہا وہ بھی میرے آقا نے سنا، اور جس نے دل میں سوچا وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان فارسی، تم نے کیسے شب بیداری کی، بتاؤ۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے کہ جو وضو کر کے سوتا ہے جیسے اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ یا رسول اللہ میں وضو کر کے اور سو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایک حدیث پر بھی انسان کا اگر عمل ہو جائے تو وہ بہت بڑے مقام تک پہنچ جائے گا، بہت بڑے رتبے تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر عمل نہ ہو، علم جو ہے یہ علم ایک درخت ہے اور عبادت جو ہے اس کا میوہ ہے۔ درخت کی اہمیت ویلیو میوے کی وجہ سے جو ہے ہوتی ہے، اور حالانکہ اصل چیز تو درخت ہے، لیکن اس کا جو میوہ ہوتا ہے اس کے لیے پھر اس کی جو ہے
ویلیو بڑھ جاتی ہے کہ اس درخت میں یہ میوہ آتا ہے. تو جب علم ہے، مین چیز علم ہے، جب علم ہوگا اور پھر اس کے ساتھ عمل ہوگا تو پھر سبحان اللہ. باقی خالی علم حاصل کرے اور اس پہ عمل نہ ہو تو پھر زندگی وہ مزے کی نہیں ہے. ہمارے ساری سندھ میں گھروں میں، ہر گھر مسلمان کے گھر میں، شیعہ سنی ہر مسلمان کے گھر میں، اولیاء اللہ کے درگاہوں پر گھر گھر میں لاکھ درود شریف ہم پڑھواتے ہیں اور سب مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھواؤ. جب انسان کو کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بے چینی ہو، کوئی بھی دل میں تمنا ہو، وہ گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائے اور خود بھی ہر وقت کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے تو اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اس کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اس کے سب دلوں کی جائز تمنا پوری ہو جائیں گی. بس عمل کرے انسان. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ساری زندگی آخری سانس تک آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.